کہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ محفل واز و نصیحت پھر کسی شب واعظہ، محفل واز و نصیحت پھر کسی شب واعظہ، آج میں خانہ کھلا ہے میں کشی کی رات ہے، آج میں خانہ کھلا ہے میں کشی کی رات ہے۔ آج حضور غوث اعظم کی محبت کے جام، حضور امین ملت برکاتی دولہ کی نظروں سے ہم پی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشدان گرامی کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ تمام چاہنے والوں پر قائم و دائم فرمائے، تمام امراض سے ہمارے پیروں کو اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما دے۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم آستانے تک ہماری رسائی فرما دی۔ ابھی حضور رفیق ملت نے فرمایا تھا کہ ماریرا آئے ہو، میں استقبال کرتا ہوں آپ کا، ہندوستان کی اس عظیم اور تاریخی سرزمین ماریرا مقدسہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ ماریرا آئے ہو، کیا بتاؤ گے جا کر؟ کہاں گئے تھے؟ آپ کہیں گے ماریرا شریف گئے تھے۔ اب اگر کسی نے سوال کیا کہ ماریرا کیا ہے، تو آپ اس سے ہلکا پھلکا تعارف کرا سکتے ہو کہ یہ سبع اقطاب کی سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی سرزمین ہے، یہاں پر حضور امین ملت کا کاشانہ ہے، یہ ہمارے مرشدوں کی بستی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آؤ آنکھوں کو بند کرو اور کئی صدی پہلے کا ماریرا دیکھو۔ کس ماریرا میں ہو؟ اس ماریرا میں ہو کہ جس ماریرا میں سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ بہاریں نہیں تھیں۔ مثال دینا اچھی بات نہیں ہے، مگر وہ یثرب جو حضور کے قدم برکت سے پہلے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، ایسے ہی یہ ماریرا حضور کی اولاد کے قدموں سے پہلے قابل ذکر بستی نہیں تھی۔ جس دن میر عبد الجلیل بلگرامی نے اس بستی پر قدم رکھا ہے، پوری دنیا میں شورا ہو گیا کہ ایک قطب ماریرا میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے آسیب ہٹ جائیں، اب یہاں سے جنات دور ہو جائیں، اب شیخ سدو یہاں قدم نہ رکھے، اب کوئی بیماری یہاں پر نہ آئے، اب برکتوں کا نزول ہوگا، غوث اعظم کی توجہ ہوگی، غریب نواز کی توجہ ہوگی۔ آپ نے سنا کہ ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں۔ کیسے چشتی ہو؟ قادریت کا تو ایک زمانہ معترف ہے، مگر چشتیت کیسی ہے؟ چشتیت ایسی ہے کہ اگر نظریں اٹھا کر غوث اعظم کی بارگاہ میں باریابی حاصل ہے ان بزرگوں کو، تو دوسری طرف غریب نواز کی بارگاہ میں باریابی حاصل ہے۔ یہ ہو چکا ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ میاں صاحب قبلہ کے مریدوں نے کہا کہ اجمیر شریف جا رہے ہیں، کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا عرضیاں لکھ کر دے دو، میرے پاس جمع کر دو، میں بارگاہ غریب نواز میں پیش کر دوں گا۔ اور پیش کر دی گئی۔ کچھ سوال لکھے ہوئے تھے، ان عرضیوں کے پیچھے اس کا جواب لکھ کر عطا کیا گیا۔ یہ ہے ماریرا کی چشتیت۔ کون سا ماریرا؟ وہ ماریرا جس میں فیضان غریب نواز، سلسلے چشتیہ، نظامیہ، مینائیہ، صفویہ کا موجیں مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ کون سا ماریرا؟ کون؟ میر عبد الجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے اس ماریرا کا اتنا چرچا کیوں ہے؟ صرف عوام میں نہیں ہے، بلکہ اولیاء میں اس کی دھوم ہے۔ حضرت خضر کا نام سنا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ یہ کون ہیں جو لوگوں کو راستہ دکھا دیا کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیا کرتے ہیں؟ یہ مامور ہیں اللہ کی طرف سے کہ مشکل کشائی کریں، راستے دکھائیں، پریشانی دور کریں۔ یہ خضر علیہ السلام ہیں، ان کی ولایت میں کسی کو کوئی شک نہیں، کلام نہیں ہے۔ یہی حضرت خضر ہیں جو حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آپ کی قطبیت ماریرا میں طے کر دی گئی ہے، اب آپ ماریرا میں سکونت اختیار کریں۔ حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی نے اپنی مرضی سے ماریرا کو نہیں چنا ہے، بلکہ حضور غوث اعظم کی نگاہ ولایت نے ماریرا کو چنا ہے۔ پہلے اس بستی کا انتخاب ہوا، پھر میر عبد الجلیل بلگرامی کو یہاں بھیجا گیا۔
ایسا نہیں ہے کہ شمس ماہریرا پیدا ہو گئے تو غوث پاک کو ماہریرا سے محبت ہو گئی. ماہریرا سے محبت تھی تو یہاں خان بادہ بلگرام آ کر یہاں پر بسا ہے اور اس نے اپنی سکونت اختیار کی. ماہریرا کون سا ماہریرا؟ میر عبد الجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہریرا. بڑی سرکار آپ وہاں جاتے ہیں بڑی درگاہ شریف پر, ابھی جلوس کے ساتھ گئے ہوگے. آپ کو معلوم ہے ماہریرا شریف کے بزرگوں کی تبلیغ دین کے قصے سنے ہوں گے کہ ہندوستان کے فلاں فلاں قصبے میں فلاں فلاں شہروں میں صوبوں میں دین پھیلایا گیا. یہ قصبہ کاسگنج, جس کا نام کاسگنج ہے, یہ کون سا قصبہ ہے؟ یہ قصبہ حضرت سیدنا آل محمد کے مرید نے یہ قصبہ وسایا. یہاں تو ڈاکو رہا کرتے تھے, یہاں اسلام کی بہاریں ماہریرا کے مریدوں اور خلفاء کے دم قدم سے. بڑی تبلیغ دین ہوتی, آج بھی ہو رہی ہے. حضور سرکار کلاں حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی پوری سرگرمی سے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دین کونے کونے تک پہنچے, سنیت کونے کونے تک پہنچے, عقائد اہل سنت سب کے دلوں میں بس جائیں, راسخ ہو جائیں. مگر یہ کون سا ماہریرا ہے؟ حضرت سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی کا ماہریرا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 12 سال دشت و جبل میں, ریگستان اور صحراؤں میں یاد الہی میں گزار دیے. اور یہ 12 سال صرف مجاہدوں میں نہیں گزرے, بلکہ ان 12 سالوں میں جنگلوں بیابانوں میں رہنے والے جناتوں نے آپ کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا ہے اور آپ سے شرف بیعت حاصل کیا ہے. کون سا ماہریرا؟ وہ ماہریرا کہ جس ماہریرا میں حضرت ایک غوث اعظم کا شیدائی جناتوں سے مقابلہ لے لیتا ہے, جناتوں کو قید کر لیتا ہے, اور جناتوں کے بادشاہ جب معافی مانگتے ہیں آ کر تو اس شرط پہ معافی دی جاتی ہے کہ ہمارے مرید کو ستانا نہیں. برکاتیوں, آج آصیب کے چکر میں ہم دربدر مارے پھر رہے ہیں. کس ماہریرا میں ہو؟ اس ماہریرا میں ہو جس بزرگ کے عرس میں آئے ہو. ابھی یہ بزرگ جوان نہیں ہوا ہے, ابھی یہ بڑا نہیں ہوا ہے, ابھی گود میں ہے. صاحب عرس قاسمی کو گھر کی ایک خادمہ اپنی گود میں لے کر پڑوس کے گھر میں چلی جاتی ہے. وہاں کی ایک عورت پر شیخ سدو سوار ہو گیا ہے. یہ کہتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ پیر برکات کے پوتے یہاں آ گئے ہیں, اب میرا ٹھہرنا ممکن نہیں. جناتوں اور آصیب کو بھگانے کے لیے ان بزرگوں کو کچھ پڑھ کے چھو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی نالین لے کر رکھ دو گھر میں, ان کے پیر تمہارے گھر تک چلے جائیں, آصیب دور ہو جاتا. کس ماہریرا میں آئے ہو؟ اس ماہریرا شریف میں آئے ہو جس میں حضرت میر سید عبد الجلیل بلگرامی جیسا اللہ کا عظیم الشان ولی آرام فرما رہا ہے. بلگرام کو ترک کیا, ماہریرا میں سکونت اختیار کی. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے, مگر آج سنتے چلو ایک قصبے کی قسمت بدلنے والی ہے.